السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ الحج آیات 34 تا 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہر امت کے لیے مقرر کیا ہے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ، تاکہ لے وہ نام اللہ کا ان پر جو دیے ہیں اس نے ان کو از قسم مویشی، اس لیے کہ تمہارا معبود الہ واحد ہے، سو اسی کے مطیع فرمان بنو۔ اور بشارت دے دو عاجزی اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو کام اٹھتے ہیں ان کے دل، اور جو صبر کرتے ہیں اس پر جو آتی ہے ان پر، اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں سے جو دیا ہے ہم نے انہیں خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ شامل کیا ہے ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، سو لو نام اللہ کا ان پر صف میں کھڑا کر کے، پھر جب گر جائیں وہ پہلو کے بل تو کھاؤ خود بھی اس میں سے، اور کھلاؤ صبر سے بیٹھے ہوئوں کو اور سوال کرنے والوں کو بھی۔ اس طرح مسخر کیا ہے ہم نے انہیں تمہارے لیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ نہیں پہنچتے ہیں اللہ کو ان کے گوشت اور نہ ان کے خون، لیکن پہنچتا ہے اسے تقوی تمہارا۔ اس طرح مسخر کیا ہے انہیں تمہارے لیے تاکہ تم کبریائی بیان کرو اللہ کی اس پر جو ہدایت بخشی ہے اس نے تمہیں، اور بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو۔ یقیناً اللہ مدافعت کرے گا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر ہر طرح قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے ناحق، صرف کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر نہ دفاع کرتا رہتا اللہ انسانوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے، تو ضرور مسمار کر دی جاتی خانقاہیں، گرجے، عبادت خانے اور مسجدیں جن میں لیا جاتا ہے اللہ کا نام کثرت سے، اور ضرور مدد کرتا ہے اللہ ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ یقیناً ہے اللہ بہت طاقتور اور زبردست۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اقتدار بخشیں ہم انہیں زمین میں تو قائم کرتے ہیں نماز، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور حکم کرتے ہیں نیکی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے انجام سب کاموں کا۔ اور اگر یہ جھٹلاتے ہیں تم کو، اس لیے کہ جھٹلا چکی ہے ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے، اور جھٹلائے گئے تھے موسیٰ بھی، تو مہلت دی میں نے کافروں کو، پھر پکڑ لیا انہیں، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ غرض کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہلاک کیا ہم نے ان کو اس حالت میں کہ وہ ظلم کر رہی تھیں، سو وہ اب الٹی پڑی ہیں اپنی چھتوں کے بل، اور کتنے ہی کنویں ناکارہ ہیں اور مضبوط محل۔ تو کیا نہیں چلے پھرے یہ زمین میں کہ حاصل ہو جاتے ان کو ایسے دل کہ سمجھتے یہ ان سے، یا ایسے کان کہ سنتے یہ ان سے۔ واقعہ یہ ہے کہ نہیں اندھی ہوتی ہیں آنکھیں، بلکہ اندھے ہو جاتے ہیں وہ دل جو سینوں میں ہیں۔ اور جلدی مچا رہے ہیں یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے، حالانکہ ہرگز نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے، اور دراصل ایک دن تیرے رب کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے تمہارے حساب کی روح سے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ مہلت دی ہم نے انہیں جبکہ وہ ظالم تھیں، پھر پکڑ لیا ہم نے انہیں، اور میرے ہی پاس سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ کہہ دو اے لوگو، در حقیقت میں تو بس تمہیں خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر، سو جو لوگ ایمان لائے اور کیے انہوں نے اچھے عمل، ان کے لیے ہے مغفرت اور روزی عزت کی۔ اور وہ لوگ جو کوشش کریں گے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی، ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر کہ جب اس نے تلاوت کی تو خلل انداز ہوا شیطان اس کی تلاوت میں، پھر مٹا دیتا رہا اللہ اس خلل اندازی کو جو شیطان کرتا رہا، پھر پختہ کر دیتا رہا اللہ اپنی آیات کو، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ اس لیے کرتا ہے کہ بنا دے اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے خلل کو آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور سخت ہیں جن کے دل، اور بے شک یہ ظالم مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اور اس لیے بھی کرتا ہے کہ جان لیں وہ لوگ جنہیں دیا گیا ہے علم کہ بے شک قرآن حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پھر وہ ایمان لے آئیں اس پر اور جھک جائیں اس کے آگے ان کے دل، اور یقیناً اللہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی۔ اور ہمیشہ پڑے رہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں شک میں اس کے بارے میں، حتیٰ کہ آ جائے گی ان پر قیامت کی گھڑی اچانک، یا آ جائے گا ان پر عذاب نامبارک دن کا۔ بادشاہی ہوگی اس دن اللہ کی، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، نعمت بھری جنتوں میں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور جھٹلایا ہوگا ہماری آیات کو، سو ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے عذاب رسوا کن۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، پھر قتل ہوئے یا مر گئے، ضرور بہم پہنچائے گا ان کو اللہ بہترین روزی، اور بے شک اللہ ہی ہے بہترین رزق دینے والا۔ ضرور داخل فرمائے گا انہیں ایسی جگہ جسے وہ بہت پسند کریں گے، اور یقیناً اللہ ہے ہر بات جاننے والا اور نہایت بردبار۔ یہ ہے
اور جس نے بدلہ لیا ویسا ہی جیسا کہ ستایا گیا تھا اسے، پھر زیادتی کی گئی اس کے ساتھ، تو ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ، بے شک اللہ ہے بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور درگزر کرنے والا۔ یہ کہ در حقیقت اللہ ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور یقیناً اللہ ہے ہر بات سننے والا اور ہر چیز دیکھنے والا۔ یہ کہ در حقیقت اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ در حقیقت جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی ہے بالادست اور بہت بڑا۔ کیا نہیں دیکھا تو نے یہ کہ اللہ ہی برساتا ہے آسمان سے پانی، پھر ہو جاتی ہے زمین سرسبز، یقیناً اللہ لطیف و خبیر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور بے شک اللہ ہی ہے بے نیاز اور قابل تعریف۔ کیا نہیں دیکھا تو نے یہ کہ اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں، اور کشتیوں کو جو چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، اور روکے ہوئے ہے وہی آسمان کو اس سے کہ گر پڑے زمین پر مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی پھر موت دیتا ہے تمہیں پھر زندہ کرے گا تمہیں، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے عبادت کا طریقہ کہ وہ اس طریقے سے عبادت کرتی ہے، بس نہ جھگڑا کرے کوئی تم سے اس معاملہ میں، اور دعوت دو تم اپنے رب کی طرف، بے شک تم سیدھے راستے پر ہو۔ اور اگر وہ جھگڑا کرے تم سے تو کہہ دو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کو جو تم کر رہے ہو، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان روز قیامت ان باتوں کا جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ کیا نہیں جانتے تم کہ بلا شبہ اللہ جانتا ہے اس کو جو ہے آسمان میں اور زمین میں، بے شک یہ سب کچھ درج ہے ایک کتاب میں، بے شک یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور پوچھتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو کہ نہیں نازل فرمائی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند، اور ان چیزوں کو کہ نہیں ہے خود انہیں بھی ان کے بارے میں کچھ علم، اور نہ ہوگا ایسے ظالموں کا کوئی مددگار۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری واضح آیات تو صاف نظر آ جاتے ہیں تم کو ان لوگوں کے چہروں پر جو کافر ہیں ناپسندیدگی کے آثار، یوں لگتا ہے کہ ٹوٹ پڑیں گے ان لوگوں پر جو تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے ہماری آیات، یوں لگتا ہے کہ ٹوٹ پڑیں گے ان لوگوں پر جو تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے ہماری آیات۔ کہہ دو کیا میں تمہیں بتاؤں تو زیادہ بری چیز اس سے بھی وہ آگ ہے جس کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو کافر ہیں، اور بہت ہی برا ہے وہ ٹھکانہ۔ اے لوگو بیان کی جاتی ہے ایک مثال تو غور سے سنو اسے، یقیناً وہ جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا ہرگز نہیں پیدا کر سکتے وہ ایک مکھی بھی، اگرچہ جمع ہو جائیں وہ سب اس کام کے لیے، اور اگر چھین لے جائے ان سے مکھی کوئی چیز تو نہیں چھڑا سکتے اس کو اس سے، کمزور ہیں مانگنے والے بھی اور وہ بھی جن سے مانگی جاتی ہے۔ نہیں پہچان سکے یہ اللہ کو جیسا کہ حق ہے اس کو پہچاننے کا، یقیناً اللہ ہی طاقتور اور غالب ہے۔ اللہ منتخب فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے اپنے پیغام رساں اور انسانوں میں سے بھی، بے شک اللہ ہے ہر چیز سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا، جانتا ہے اس کو بھی جو ان کے سامنے ہے اور وہ بھی جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات۔ اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور کرو نیک کام تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ آیت سجدہ تھی، سجدہ کر لیجئے، جزاک اللہ۔ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا، اس نے چن لیا ہے تم کو، اور نہیں رکھی اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی، اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، اللہ ہی نے تمہارا نام رکھا ہے مسلم پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ بنے رسول گواہ تم پر اور بنو تم گواہ لوگوں پر، سو قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور وابستہ ہو جاؤ اللہ کے ساتھ، وہی تمہارا مولا ہے، سو کیا ہی اچھا ہے وہ مولا اور کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار۔